السلام علیکم جناب امجد علی صاحب. جناب کیسے ہیں جناب امجد علی صاحب؟ ٹھیک ہو؟ Make it yours. Find that dream job with your name in it. Start today because nothing changes if you change nothing. Visit irishjobs.ie and make a name for yourself. جی جناب السلام علیکم. سرفراز بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی مرشد ویلکم ہو گیا جناب.
جی السلام علیکم جناب یاسین خان ریڈ صاحب، جناب سرفراز بھائی اور ہمارے بہت ہی پیارے محمد افضل صاحب، جناب امجد علی صاحب، آپ سب کا ویلکم جناب۔ جی دوستو ذرا ویڈیو ذرا شیئر کر دیں تاکہ پھر اگر دوست آ جائیں تو پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ میں بھی ویڈیو ذرا شیئر کر دوں، آپ بھی شیئر کریں۔ جی مرشد کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی سرفراز بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو جناب؟ جی گلزار احمد، جی چیمہ صاحب ویلکم جناب، وعلیکم السلام، بسم اللہ جناب۔ چیمہ صاحب کیا حال ہے؟ سر ٹھیک ٹھاک ہو؟ بڑے عرصے بعد جناب دیدار کرایا نا اپنا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے ذرا ویڈیو شیئر کر دیں پلیز، تاکہ کچھ دوست اور آ جائیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو مرشد ویڈیو ذرا شیئر کر دیو یار، چیمہ صاحب ویڈیو ذرا شیئر کر دیو۔ حالات بہت ہی جو ہے نا اچھے نظر نہیں آ رہے اس وقت۔ آگے کیا ہوتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات، جس طرح پاکستان کی ٹیم کا، کرکٹ ٹیم کا پتہ نہیں چلتا نا، ایسے ہی پاکستان کے حالات کا بھی پتہ نہیں چلتا کس وقت پلٹا کدھر کھا جائے پاکستان۔ تو جو ریویو اس پر بات ہوگی، اپنا جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا، جی سلیم مرزا صاحب ویلکم سر، جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا ریویو والا، وہ جناب اپنا بندیال صاحب نے اس کو ختم کر دیا ہے، اس قانون کو ختم کر دیا ہے۔ تو کیا پاکستان کی عوام اور کتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں بندیال صاحب نے؟ جی مطلوب صاحب وعلیکم السلام جناب ویلکم۔ کتنے فیصلے کیے ہیں بندیال صاحب نے جن پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ یہ لوگ، انہی کی وجہ سے پاکستان آج اس پوزیشن میں ہے کہ نہ وہ ڈوب رہا ہے نہ ہی اوپر آ رہا ہے، بس ایسی پوزیشن میں رکھا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کو کہ جب چاہیں یہ، مطلب اس وقت جو ہے نا پاکستان ایک مریض کی سچویشن میں ہے کہ جس وقت چاہیں گلا دبا دے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ سرفراز بھائی میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ آئیں نا۔ 14 مئی والا فیصلہ ہوا تھا، اس کا کیا بنا؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن کروا سکی؟ اور ہائی کورٹ سے جو فیصلہ ہوا تھا اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کا، تو کیا وہاں پر بھی الیکشن ہو گئے یا
نہیں ہے. جی سرفراز بھائی ویلکم. تو جناب بات یہ ہے کہ الیکشن اسی وقت ہوں گے جب بڑے گھر والے چاہیں گے. آپ بے شک کہتے رہیں کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے. الیکشن اسی وقت ہوں گے جب وہ چاہیں گے، اور پاکستان کے حالات اسی وقت بدلیں گے جب وہ لوگ چاہیں گے. پاکستان کی عوام جو چاہے کرتی رہے. پاکستان کی عوام کے حالات ایسے ہی رہیں گے. جی پرویز اختر صاحب ویلکم. جب تک آپ خود آگے نہیں بڑھیں گے، عوام آگے نہیں بڑھے گی، تب تک پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے. جی جمیل ٹیکنیشین. جی جمیل صاحب ویلکم. جی اچھا. تو سر بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہے، چھوٹے میاں صاحب نے، کہ بڑے میاں صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں. جی سر. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سرفراز بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو سر؟ اللہ پاک کا شکر ہے جناب، الحمدللہ جناب. جی پرویز اختر صاحب ذرا ویڈیو نے شیئر کر دیو پلیز. تو سب دوستوں کو ویلکم جناب، سب دوستوں کو جی این ست بسم اللہ جناب. مرشد صاحب چودھری پرویز اختر صاحب، گروپ کے جناب وائس چیئرمین صاحب امجد علی بھائی صاحب، اتنے چلے گیا مرشد صاحب، ذرا ویڈیو میں شیئر کرو دوستوں. جی سر. جی سرفراز بھائی میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، دیکھیں جب تک حکومت تھی، جب تک پارلیمنٹ تھی، کیونکہ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا پارلیمنٹ کی توہین، آپ کو یاد ہو پارلیمنٹ کی توہین. اگر یہ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے تو کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں تھی؟ ابھی بھی پارلیمنٹ کی توہین ہے. یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے ابھی، ان 3 ججوں نے جو بغض سے بھرے ہوئے ہیں، پاکستان کی عوام کو یہ مارنا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ غریب لوگ بالکل اس ملک میں نہ رہیں. اس وقت یہ 3 ججوں نے دیکھیں شروع سے ہی 3 ججوں نے جو ہے نا پاکستان کا جو بیڑا تھا وہ اٹھایا اور نواز شریف کو نااہل کیا. نواز شریف کی نااہلی پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکل حالات لے کر آئی، بہت زیادہ. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، غریب لوگ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا پاکستان کو نقصان ہوا صرف ایک بندے کی نااہلی کی وجہ سے. انہوں نے جو فیصلہ دیا، ان 3 ججوں نے جو فیصلہ دیا، ابھی جو پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ریویو پٹیشن والا، اسے بھی انہوں نے ختم کر دیا. تو سرفراز بھائی اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آگے کیا ہوگا؟ سردار ناصر خان صاحب لشاری کیا صاحب ویلکم ہو گیا. اظہر بھائی کراچی والے تھوڑا ویلکم ہو گیا جناب. جی اظہر بھائی ویلکم سر. سردار ناصر خان لاشاری صاحب ویلکم سر، بہت شکریہ. جی سرفراز بھائی آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی، بالکل آ رہی ہے. میں گفتگو سن رہے ہیں جناب. وعلیکم السلام اظہر بھائی، بھی سلام ہو گیا. اظہر بھائی بے روحیہ نے، لاپرواہیاں نے جناب گروپ پہ ٹائم نہیں دے رہے. اظہر بھائی اچھا میں لائن بیٹھ کے گلا شکوا کر رہے ہیں. اچھا لائیو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا گروپ ہے حق کی آواز میاں نواز گروپ، جو پاکستان کے
کے لیے بندہ کام کر رہا ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کام کر رہا ہے، ہم اس کو اپنے گروپ میں ویلکم کرتے ہیں۔ جو بھی ہمارے گروپ میں آنا چاہتا ہے وہ یہاں پر کمنٹس کر دے، اپنا نمبر شیئر کر دے، انشاءاللہ اسے اپنے گروپ میں ہم لیں گے۔ جی خواجہ عدنان اکرم صاحب، ویلکم سر، بہت شکریہ۔ تو جی سرفراز بھائی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام خواجہ کرام۔ جی سر، صدر صاحب غلام نبی بھائی صاحب، یہ جناب بالکل یہ جو ہم خیال گروپ ہے نا جناب 2014 سے لے کے 2023 ہو گئی ہے، یہ 9 سالوں کے پاکستان کا جتنا بھی نقصان ہے، پاکستانی عوام کا جتنا بھی نقصان ہوئے، جڑے یہ حالات نے موجودہ، ٹھیک ہے، یہ ہم خیال گروپ ہے، فرنٹ سے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ایسی تسلیم کرتے ہیں اس دور کی سب مورا اور جڑے ایک قلم فروش نے، یہ جڑے کی کہوں میں الفاظ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ جڑے بکاؤ مال ہے نا جناب، انہوں نے پاکستان کی عوام کا پاکستان کا بیڑا گرک کیتا ہے۔ نہیں تو جناب کسی دی کدے بھی 100 سال بھی عمران نیازی کوشش کرتا، یہ جدوجہد کرتا، کدے بھی وزیر اعظم پاکستان نہیں سی بن سکتا۔ اعلیٰ محمد ویلکم، کیبلا صدیق، طیب کویس، علماء معافی دکتور، علام بن دکتور محمد، معافی، ویلکم۔ وین انت اعلیٰ معافی شوف انا ویسا نہ خلاص۔ ہاں جی، سارے انہوں نے سارے یہی سبب نے، یہی بنیادی جڑے، فساد بھی جڑے، بربادی بھی جڑے۔ جی دیکھو ہمارے ایک ساتھ مہینہ باقی، غلام مصطفیٰ، ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ واگا صاحب، اور ہمارے بہت ہی عزیز جناب وسیم الحق صاحب بھی آ چکے ہیں۔ ویلکم وسیم الحق صاحب اور غلام مصطفیٰ واگا صاحب، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی سرفراز بھائی، آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ سر دیکھو ایک اس خبیث الخبث کا جناب جڑے بیٹھے رہے بندیال گروپ ساس کوٹ کا جناب ہیڈ ہے، ایک مہینہ باقی ٹوٹل 16 ستمبر میں انہیں دفع ہو جانا ہے۔ یہ جناب بغض ہے کہ جناب انہیں فیصلہ کر کے محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اج حکومت ختم ہوئی ہے، اج فیصلہ سناتا ہے۔ یہ کوئی گھٹیا اور گندی نسل ہے پاکستان، حالانکہ پڑھے لکھے نے، جہل، انہوں دی فیملیاں، انہوں دی بچیاں، انہوں دے سارے تعلقات گندی پارٹی نال، گندے لوگ نے، فاسسٹ جناب، یہ جنا روشن خیال والے سارے یہودی لابی ایک ہی گروپ ہے گا۔ انہوں نے پاکستان کی عوام دا اور پاکستان دا بیڑا گھر کر دیتا ہے۔ انہوں نے کوئی احساس نہیں ہے گا، یہ صرف بینک بیلنس اپنی پراپرٹیاں بنانے واسطے آ جاندے نے، ساری ان کی خاطر کرتے ہیں، پاکستان دے بارے کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ دی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ دی پکڑ بھی سخت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا ہون گے تے جناب کسی نو بھی جناب اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہن گے۔ ثاقب نصور دی مثال نے سامنے فیض الحمید صاحب جڑے جنرل صاحب بنتے تھے، بڑے پاور بنتی تھی، چائے دے کپ میں سامنے پیندے سی جناب کھڑے ہو کے، وہ جناب وہ کتنے نے، گم شدہ نے۔ اس جناب ثاقب نصور صاحب جڑے جناب کسی کوئی پارٹی کوئی کنونشن جناب وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے، یہ فیملیاں باہر نہیں اوپن جا سکدیاں، انہوں دا سسٹم، انہوں نے سارا کچھ پتہ ہے، پھر بھی یہ جناب اپنے بغض انا منافقت ختم نہیں کرتے۔ یہ صرف ایک شخص، یہ حالانکہ ایک صرف شخص کی خاطر میاں نواز شریف جہاں نام ہے، یہ سارا کچھ پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کو سزا دے رہے ہیں، اور پاکستان کو پوری دنیا تے جناب بدنام کر رہے ہیں۔ اور جناب یہ ساری بدنامی دا سارا سہرا انہوں دے ہے، یہ بندیال ہم خیال گروپ دا۔ دیکھو سرفراز جی، بھائی، دیکھو پتہ نہیں ہوں کی ہوں اگے، کی ہوں رزلٹ تو میں نہیں پتا کی سسٹم ہوں کی ہوں، بہرحال انہوں نے اپنا بغض اپنی منافقت شو کر دیتی۔ جی سر۔ جی سرفراز بھائی، میں ایک بات کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ جو لائیو ہے نا جی، یہ عوام کے لیے لائیو ہے، میری کوئی اس میں نہ کوئی میرا
کسی سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے، جی شان یہ عوام کی خاطر میں لائیو، ویلکم. میں عوام کی خاطر لائیو آتا ہوں، اور جو بھی میری لائیو میں آنا چاہتا ہے اس کو میں ویلکم کروں گا انشاءاللہ. وسیم الحق صاحب، آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے. خواجہ جناب عدنان اکرم صاحب ہیں میرے ساتھ، تو ان کو میں نے انوائٹ کیا ہے. تو دیکھیں سرفراز بھائی، مشرف تھا نا، مشرف، ٹھیک ہے، مشرف نے کیا کیا، مشرف نے کیا کیا، مشرف یہ جو پاکستان کی تباہی اور بربادی جو ہوئی ہے نا، یہ مشرف سے ہی شروع ہو چکی تھی. اگر مشرف ایسا نہ کرتا، جس طرح پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سٹاک ایکسچینج جس طرح اوپر جا رہی تھی. وعلیکم السلام جناب. کیا عدنان چال بھائی ہیں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو جناب؟ عدنان بھائی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر اللہ کا. آپ سنائیں بھائی جان. الحمدللہ جناب، بہت شکریہ. تو جس طرح پاکستان کی سٹاک ایکسچینج میاں نواز شریف کے دور میں اوپر جا رہی تھی، آج اگر وہی سلسلہ چلتا رہتا، اگر مشرف اپنا ڈنڈا نہ پھیرتا، ڈنڈا نہ چلاتا، تو الحمدللہ پاکستان اس وقت دنیا کے 10 ملکوں میں شامل ہوتا. پاکستان اتنی ترقی کر چکا ہوتا، لیکن پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کو آگے نہ بڑھنے دیا. اور آج بھی وہ سلسلہ پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ پتھر اٹھائیں نا، پتھر تو غدار نیچے سے نکلتے ہیں. آج بھی پاکستان کی عوام اپنا احتساب خود کرے. پاکستان کی عوام جب تک اپنا احتساب خود نہیں کرے گی، تب تک پاکستان آگے ترقی نہیں کرے گا. پاکستان کی عوام کیوں سب سے پیچھے ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، غریب سے غریب ملک بھی جو ہے نا، وہ اس وقت دنیا کی ڈکشنری میں آ رہا ہے، لیکن پاکستان کے ایسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، پاکستان کی عوام صرف اور صرف اپنے روٹی کے چکر میں رہتی ہے، پاکستان کے بارے میں بالکل نہیں سوچتی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے، پاکستان جائے باڑ میں. لیکن یہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سعودیہ میں ہیں، عدنان بھائی جو ہے وہ اسپین میں ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں تو یہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس ملک کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں ہے، ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں. ہم لوگ یہاں پر قانون فالو کرتے ہیں، جب ہم اپنے پاکستان میں جاتے ہیں. جی محمد فیاض مرزا صاحب ویلکم. وعلیکم السلام جناب. جب ہم لوگ اپنے پاکستان میں جاتے ہیں تو وہاں کی دنیا ہی علیحدہ ہوتی ہے. ہم جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو پہلے ساتھ تو ہمارے بیگوں کے تالے توڑے جاتے ہیں، ہمارا سامان نکالا جاتا ہے، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. وہاں پر ہم اتنے پیسے لگا کے جاتے ہیں، پاکستان میں جاتے ہیں. کیوں پاکستان میں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کا جو روزگار ہے، پاکستان کی جو عوام ہے، ان کی بہتری کے لیے ہم وہاں پر پیسہ، اپنا ٹائم، ہر چیز وہاں پر ایکسپینڈ کرتے ہیں. اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر ہم ضلالت لیں. یہاں پر اگر یورپ کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، آپ کی 100 عزت کرتے ہیں یہ لوگ. اور جی عدنان بھائی، میری گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی. نہیں، آپ میں شروع بڑے کریں. غور سے سن رہا ہوں بھائی جان، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے غور سے سنو، کریں بات آپ. نہیں شروع کریں آپ، میں تو ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا، آپ بھی بات کریں. میں صرف لائیو پاکستان کے جو آنے والے حالات ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور اسی کے بارے میں میں نے لائیو کی ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام اور دعا بہت زیادہ. بات یہ ہے بھائی جان، آنے والے حالات کو اگر ہم اس کا
بغور جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں پنجابی میں بات کروں اردو میں ہی کروں؟ ٹھیک ہے اردو میں جیسے جو مرضی مرضی چلیں۔ لیں جیسے مرضی آپ کریں سمجھ آپ۔ یہ ہے کہ کراچی اور سندھ کے لوگ بھی یہ ہے نا بات کا سنتے ہیں آپ کی لائف، تو میں نے کہا اردو میں بات کرتا ہوں۔ جی جی، وہاں کے زیادہ لوگ ہیں میرے ساتھ۔ جی جی، وہ یہ ہے کہ میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ آنے والے حالات کا اگر ہم جائزہ لینا چاہیں تو اس کو ہمیں جو گزرے ہوئے حالات ہیں نا اس کے ساتھ دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں نا، جس جگہ پہ ہم کھڑے تھے 93 کے اندر میاں صاحب سے حکومت چھین لی گئی، پھر 98 میں دھماکے کیے، 99 میں چھین لی گئی، پھر ابھی یہ سی پیک کا میاں صاحب نے دھماکہ کیا تو جناب اس وقت 2018 سے چھین لی گئی۔ اچھا 2018 کا آپ کو یاد ہوگا جب ہم لائیو کیا کرتے تو ہم کہتے تھے کہ یہ الیکشن چوری ہوا ہے، ہمیں کسی صورت میں بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ کیمروں کے اوپر انہوں نے کپڑے ڈالے ہیں اور انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا ہے، انہوں نے ہمارے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا ہے۔ یہ سارا ملی بھگت کے ساتھ الیکشن ہوا ہے صرف اور صرف عمران خان کو لانے کے لیے۔ تو تب پی ٹی آئی کے جتنے کارکنان تھے ان کے سپورٹر تھے عمران خان کے، وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے خان صاحب آئے ہیں۔ خان صاحب نے تو اگر اسٹیبلشمنٹ 2013 میں میاں صاحب کا ساتھ نہ دیتی تو خان صاحب نے تو 2013 میں وزیر اعظم بن جانا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ حالات دیکھیں کہ اعظم سواتی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں خود شامل تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے عمران خان کو، میرے ہاتھ میں 12 سیٹیں تھیں جس کی وجہ سے عمران خان کو جتایا، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے بتا رہا ہے، جو عمران خان کو سیٹیں دلوائی گئی تھیں وہ تو بہت زیادہ تھی نا۔ اچھا بات یہ ہے کہ تنویر علی خان صاحب ویلکم جو ہو گئے۔ جو بات ہم کہا کرتے تھے کہ نواز شریف جو ہے، نواز شریف نے آ کے اس ملک کی سیاست کو سمجھا ہے اور سمجھنے کے بعد نواز شریف اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے نرگے سے اس ملک کو نہیں وعلیکم بچائیں گے السلام۔ تاکہ ایک فینئر سانپ بن کے بیٹھی ہوئی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں میرا اشارہ صرف افواج پاکستان کے جو جرنیل ہیں ان کی طرف نہیں ہے، آپ اس میں بہت ساری بیوروکریسی کے لوگوں کو لے سکتے ہیں، ٹیکنوکریٹ جو ہوتے ہیں ان کو لے سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے سیاست کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرنا ہے۔ تو اس سے بیسیکلی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو عام عوام ہوتی ہے اس پر ان کے جو مسائل ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کے جو ان تک جو ہے وہ وسائل کا پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ اور میں جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر نظام جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جو صوبائی یا قومی ادھر کے نظام ہوتے ہیں ان سے زیادہ نظام ایکٹیو جو ہوتا ہے نا ان کا لوکل گورنمنٹس کا ہوتا ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں بلدیاتی نظام ہوتا ہے۔ اچھا آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ بلدیاتی نظام کا مضبوط ہونا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر کسی شخص کو بھی یہاں پہ یونین کونسل یا بلدیہ میں کسی قسم کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ود ان 20 منٹ ہو جاتا ہے، آپ جاتے ہیں اپنا کیو میں لگتے ہیں اپنی پرچی نکالتے ہیں اور جا کے بات کرتے ہیں جناب مجھے رجسٹریشن چاہیے، مجھے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے یا مجھے میرج سرٹیفکیٹ، کچھ بھی چیز آپ کو ایسی چاہیے ہو متعلقہ اس آفس میں جا کے آپ بات کرتے ہیں، آپ نے کوئی ٹیکس پے کرنا ہے یا آپ کا کوئی ٹیکس کے مد میں آپ کو کوئی پیسہ آنے والا ہوتا ہے جا کے آپ اپلائی کرتے ہیں، بلکہ اب کووڈ کے بعد تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے آن لائن ہو گئی۔ آج کل جی ادنان بھائی آج کل آن لائن ہے، جی جی آن لائن کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا جی واپس۔ میں نے وہی عرض کر دیا کہ کووڈ کے بعد جو ہے کافی چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اصل بات آپ کا جو سوال تھا کہ آنے والا وقت جو ہے، دیکھیں میری بات سننے، پاکستان میں قطعاً ان لوگوں سے اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی بنے کتنی دیر ہو گئی ہے، یہ تو بچہ بھی جو ہے وہ چلنا 10 ماہ کے بعد چلنا سیکھتا ہے، یعنی کہ رینگنا سیکھتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ہی اسرائیل آزاد ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اپنا نظریے کی بنیاد کے اوپر ہوا تھا۔ تو پاکستان کی آزادی دیکھ رہے ہیں اور انڈیا بھی دیکھیں انہوں نے بھی ایک قسم کی آزادی حاصل کی تھی گوروں سے، انڈیا نے بھی، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کے پہلا بنا بنایا ملک تھا۔ چائنا کی آپ مثال لے لیں، وہ ہم سے بعد میں، یہ ساری چیزیں اگر ان کا آپ غور جائزہ لیں تو سیدھی سی بات ہے کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر مضبوط نہیں ہوگا نا تب تک پاکستان ان مسائل سے نہیں گرے گا۔
سر اگر ایک علاقے میں ایک قتل ہوتا ہے، کسی شخص کا ناحق جان چلی جاتی ہے اور جن کا جو مقتول ہوتے ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقتول کو انصاف نہ ملنا اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مزید اور مزید 4 قتل لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ چوری ہوتی ہے تو اس چور کو اس چیز کی سزا نہیں ملتی تو وہ مزید 10 چور اور پیدا کرتا ہے. تو اس طرح معاشرے کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، لوگوں کا مس ٹرسٹ ہو جاتا ہے. جب مس ٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر جب جس معاشرے میں مس ٹرسٹ ہو وہاں پہ بدسکونی ہو، آپ خود اندازہ کریں وہاں پہ کوئی شخص ہوگا جو انویسٹ کرے گا، وہاں پہ کوئی فیکٹری لگائے گا، کارخانہ لگائے گا، وہاں پہ کوئی بزنس سٹارٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ رسک لینا ہی نہیں چاہے گا کہ میں اپنی اماؤنٹ کا رسک لوں. وہ پھر اس کے بعد سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسی ملک کے اندر جو بہترین کیٹیگری کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ذہن کے مالک کے لوگ ہوتے ہیں، آپ انجینئر لگا لیں، ڈاکٹر لگا لیں، پھر وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، پڑھ تو اس ملک میں لیتے ہیں لیکن نوکری جا کے وہ امریکہ، کینیڈا، اسکینڈینیوین، یورپ میں جا کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر اس جگہ پہ محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ نقصان تو چلیں ایک جگہ پہ رہ گیا کہ آپ کے جو ایلیٹ جو اچھے ذہن کے لوگ تھے وہ ملک سے چلے گئے، بھاگ گئے یا لوگ چلے گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب انویسٹمنٹ رکتی ہے نا تو بزنس رکتا ہے، بزنس رکنے سے جو ہوتا ہے وہ بے روزگاری پیدا ہوتی ہے. بے روزگاری جو ہے وہ سب سے بڑی مسائل کی جڑ ہوتی ہے کسی ملک میں بھی، کسی ملک کے حالات خراب ہونے میں. آپ اندازہ کریں جب انسان بے روزگار ہوتا ہے، اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، بچوں کو اچھا کھانا نہیں دے سکتا، بچوں کو اچھی رہائش نہیں دے سکتا، اور یہ بچوں کا اچھا علاج نہیں کروا سکتا. سب سے بڑی بات ہے بچوں کو اچھی خوراک نہیں دے سکتا. دیکھیں وہ خوراک اچھی نہیں دے گا، بچوں کی صحت نشو و نما اچھی نہیں ہوگی، بچوں کی جو پرورش چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے اس نشو و نما میں کافی زیادہ فرق آئے گا. آپ بٹوین دوسرے ممالک کو اٹھا کے دیکھیں، جس جگہ پہ روزگار ہوگا وہاں پہ لوگوں میں حسن بھی زیادہ ہوگا، وہاں پہ لوگوں میں طاقت بھی زیادہ ہوگی، وہاں میں لوگوں میں میل جول زیادہ ہوگا، وہاں پہ آپ کو کرائم ریٹ کم ملے گا. سب سے بڑی بات ہے کیوں؟ جب ہر شخص پاکستان میں اس وقت 2 لاکھ روپیہ منتھلی کما رہا ہوگا تو کوئی بیوقوف ہوگا کسی سے 2,000 روپے کے لیے لڑے گا. وہ سوچے گا نہیں یار اس نے اگر میرے ساتھ 2,000 کا فراڈ کیا میں نیکسٹ ٹائم اسے 2,000 نہیں دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب وہ بے روزگار ہوگا وہ 200 روپے کی خاطر بھی لڑ پڑے گا کیونکہ اس کی جیب میں 200 روپے ہی نہیں ہے. وہ تو بولے گا کہ اس نے میرا حق مارا ہے تو میں کیوں نہ اس سے دوبارہ اپنا حق واپس لوں. تو یہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بے روزگاری کی وجہ سے ہوتے ہیں. آخری بات کروں گا کہ ہم میاں نواز شریف کی ویسٹ کوٹ کو پسند نہیں کرتے کہ میاں صاحب نے آج ویسٹ کوٹ یہ پہنی ہے، میاں صاحب نے شلوار قمیض یہ پہنی ہے، میاں صاحب نے ویکیشن یہ پہنی ہے، مفلر یہ پہنا ہے. ہم نواز شریف کی پالیسیز کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پالیسیز جو ہیں کہ وہ قوم کو فائدہ دیتی ہیں، وہ پالیسیز جو قوم کو روزگار دیتی ہیں. اب جب روزگار ملتا ہے تو ساری مسائل کی جڑ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ اسی روزگار سے اپنے ریسورسز حاصل کر کے ٹیکس کا نظام بہتر کر کے تو لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کرتی ہے. تو یہ قوم جو ہے پھر اس طرف چل پڑتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ G20 ممالک میں پاکستان جائے گا. تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ نواز شریف بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے وزیر اعظم کہ ہم نے آج اپنے لوگوں کی IMF سے جان چھڑا لی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جیسا اگر کاٹ پوتلی لایا جائے گا تو وہ تو یہی کہے گا نا کہ پاکستان کے 4 ہی حصے ہو جائیں گے، پاکستان کا کشمیر چلا گیا، پھر صدر یہ کہے گا جی باقی کشمیر کو سنبھالو. یہ سارا کچھ نوٹنکی تھی، سارا کچھ ڈرامے بازی تھی، لوگوں کو صرف اور صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا. اور یہ فتنہ اور فساد تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ آج کل جیل کے اندر ہے. تو میں تو دوستوں سے بات اکثر کرتا ہوں کہ 750 ملین جو تھے میاں صاحب ان کے خان صاحب کے 7.5 ملین جو ہے وہ ان کو اب مچھر کاٹ رہا ہے جیل کے اندر. تو کوئی یوتھیا جو ہے وہ نکل نہیں رہا ان مچھروں کو ہٹانے کے لیے جا کے. جی سر. نہیں عدنان بھائی ایسا نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ بہت یوتھی بیٹھے ہیں. سر وہ آگے بھائی جان نے بات کی تھی کہ آن لائن اب جو ہے وہ ہیلپ مل جاتی ہے، سارے کام آن لائن ہوتے ہیں، پر آن لائن ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے مچھر نہیں اڑائے جا سکتے خان صاحب کے اوپر سے. ہاں جی. اچھا عدنان بھائی، آج ایک اور خبر آئی ہے کہ صدر نے جو ہے وہ لیٹر لکھا ہے اپنا وزیر اعظم صاحب کو. وہ سنی ہے کوئی خبر آپ نے؟ کس چیز کا لیٹر، کس چیز کا لکھا ہے؟ لیٹر لکھا ہے جناب کہ آپ جلدی جلدی جو ہے نا
وزیر اعظم دوسرا وزیر اعظم کا اعلان کریں. وہ ان کا میں آپ کو ایک عرض کروں، ان کا جو ہے نا پلاننگ یہ ہے کہ سنجرانی کو لایا جائے، ٹھیک ہے، تو سنجرانی کے لیے فرسٹ آپشن یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دے کے تو نکالا جائے. یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات بتا رہا ہوں کہ سنجرانی جو ہے یہ دیکھیں میری عرض سنیں، میاں صاحب کی مجھے ایک عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ ہمارے تھے ہی نہیں، اور جو شخص میاں صاحب کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے میاں صاحب کبھی اسے برا بھلا نہیں کہتے. جس وقت جب تک وہ میڈیا کے اوپر آ کے بات نہیں کرتا، اس بات کو کلیم نہیں کرتا، میاں صاحب اس سے رشتہ ناتا تعلق نہیں توڑتے. میں اس کے آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. کاف لیگ میں پرویز لائی کو میاں صاحب نے ساری زندگی نہیں واپس لیا، کیونکہ اس نے ہرزہ سرائی کی تھی مشرف دور کے اندر، شیر رشید نے کی تھی، ان کو واپس نہیں لیا. حالانکہ وہی دائیں بائیں بیٹھے ہوتے تھے، طلال چودھری اور قائم وہ کیا نام ہے میر مقام جو ہے وہ مشرف کا دائیں بازو ہوتا تھا، لیکن میاں صاحب نے اس کو لے لیا. اور آج دیکھو میاں صاحب نے ان کی ایسی تربیت کی کہ طلال چودھری ہو یا یہ میر مقام ہو یا یہ کیا نام تھا وہ ناروال کا جو تھے کہ ان کا نام بھول گیا ہوں، دانیال عزیز عظما بخاری کی آپ ایگزامپل لے لیں. ان لوگوں نے نواز شریف کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ انہیں یقین ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، چور نہیں ہے. نواز شریف جو ہے وہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، اس نے اچھے طریقے سے ملک کے اداروں کو چلایا ہے، اس نے اچھے طریقے سے ملک کے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ حالی عوام کے اندر فیمس ہونا جو ہے وہ لیڈرشپ کی نشانی ہوتی ہے. لیڈرشپ کی سب سے بڑی میں آپ کو ایک نشانی بتا دوں وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کوآرڈینیشن کرنا، ہر کسی کو راضی رکھنا، کسی کا حق نہ کسی کو مارنے دینا. نواز شریف وہ شخص ہے، نواز شریف زرداری کے دور کے اندر دیکھ لیں 5واں صوبہ جو ہے یہ گلگت بلتستان کا جو ہے اس کو کتنے اختیارات دے دیے. نواز شریف نے یہ نہیں سوچا کہ میری حکومت نہیں ہے تو مجھے اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہیے. یہی فوج تھی مشرف کے دور کے اندر بم دھماکے لے کے آئی، یہی فوج تھی کہ فوج پاکستان تھی جو زرداری کے دور کے اندر 60 لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتے تھے کراچی کے اندر. اسی فوج کو 2013 سے 16 تک نواز شریف نے استعمال کیا اور اچھے طریقے سے استعمال کیا، رد الفساد کیا، ضرب عضب کیا، کراچی کے اندر آپریشن کیا، دیکھیں پورے پاکستان میں امن آ گیا. یہی نواز شریف تھا نا. لیڈرشپ کی نشانی یہی ہوتا ہے. لیڈر ہوتا ہے وہ اکائی کو جوڑتا ہے، لیڈر ہمیشہ اکائی کو جوڑتا ہے. میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ عظیم لیڈر ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کے سب سے عظیم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نماز دی کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں. آپ دیکھیں کوئی کالا شخص ہو، کوئی گورا ہو، کوئی لنگڑا ہو، کوئی چیئرمین ہو، اسی چیئرمین کے نیچے کام کرنے والا چپڑاسی ہو، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے. تو لیڈرشپ کی تو نشانی ہوتی ہے جوڑ کے رکھنا. اور نواز شریف پہ ہمیں فخر اسی لیے ہے کہ میاں صاحب کی پالیسیز جو ہے نا وہ قوم کو جوڑنے کی ہیں، توڑنے کی نہیں ہیں. کسی مسلم لیگ نون کے کسی کارکن نے پاسپورٹ نہیں دلایا، کسی نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا، کسی نے پکڑ کر کسی فوجی کے اوپر تیزاب نہیں گرایا، کسی نے پاکستان کی کسی عمارت کو نقصان نہیں دیا. کیوں کہ انسٹرکشن یہ تھی لیڈرشپ کی طرف سے کہ بھائی آپ نے ریاست کو برباد نہیں کرنا، ریاست ہماری ہے، ریاست ہے تو ہم ہیں. یہ ریاست یہ مت بھولیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست لیڈرشپ سے ہوتی ہے، نہیں. لیکن لیڈر آتے ہیں چلے جاتے ہیں، افواج میں بھی جنرل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ میں اچھے برے لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، مذہبی طبقے کے اندر مولوی اچھے برے آئیں گے، کابل مفتی آئیں گے، مولانا حضرات آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن ریاست اسی کی جگہ پہ کھڑی رہے گی جس جگہ پہ عوام ان کو ساتھ لے کے چلے گی. تو اسی لیے کہتے ہیں نا عوام پبلک جو ہوتی ہے اس کی ماں ہوتی ہے ریاست. ریاست کو بھی اپنے بچوں جیسا اپنی عوام کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، لیکن عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ریاست کے پاؤں تلے جو ہے وہ جنت ہے. جی بہت شکریہ سر، میں بہت زیادہ بول گیا ہوں. جی عدنان بھائی بہت شکریہ. عدنان بھائی یہ کمنٹ پڑھ لو، نعمان خالد انہوں بھی جواب دے دیا تھوڑے جہاں. نہیں ضرورت نہیں ہے نعمان خالد کو جواب دینے محترم کی، مجھے کیونکہ میں ان دے کا دیتا ہوں جواب. جواب مجھے کوئی آر نہیں ہے، مجھے اصل میں نا کمنٹ نظر نہیں آ رہے. مجھے صرف ایک مجھے نا ادھر نظر آ رہا ہے یہ بڑھاوا سا. نہیں
عدنان بھائی نعمان خالد کو بالکل جواب نہیں دینا کیونکہ ان کا جواب ان کو مل گیا ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں میں ہے۔ جواب دے سکتا ہوں. نہیں دیکھیں، وہ بے شک گالی دیں، برا کمنٹ کریں، میں ان کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے جواب دوں گا تاکہ وہ سیٹسفائی ہوں گے اور جا کے نا وہ انشاءاللہ، اگر وہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کمنٹ کیا ہے، آپ اگر پڑھ کے بتا دیں. جی 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 انہوں نے لکھا ہے جی، بندیال گروپ نے جناب میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل برقرار رکھا ہے، ابھی تک تاحیات نااہل ہی رہیں گے، مبارک ہو۔ یہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو یہ پھر سب سے بڑی اس بات کی انہی بات کا پروف ہو گیا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں نواز شریف صاحب دیکھیں، میاں صاحب جب ملک سے باہر گئے ہیں نا، اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ ان کے اپنے لیڈر کے سگنیچر ہیں اس فیصلے کے ساتھ، کہ جب تک میاں صاحب کو ڈاکٹر اجازت نہ دیں تب تک میاں صاحب واپس نہ آئیں. اب جب اجازت کی بات ہو گئی ہے، چاہے میاں صاحب 10 دن بعد صحت مند ہو جاتے یا 10 سال بعد ہوتے، یہ بس ان کے ڈاکٹرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے نا. تو اگر ان میں اتنی طاقت تھی، سکت تھی، یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا پاورفل پرائم منسٹر ہے، جس کو کہتے تھے کہ ہمارا خان صاحب ان کو نہیں چھوڑنا، 1000 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے، خان صاحب ان کو نہیں چھوڑنا چاہے ہم وہاں بھوکی مر جائے، وہاں خان صاحب ان کو این آر او نہیں دینا، جب یہ این آر او کی باتیں کرتے تھے. اور آج ان کا تو مجھے نہیں سمجھ لگتا ہے ان کی پونچھ کدھر ہے اور چونچ کدھر ہے. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے گئی تھی، سارا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے. او بھائی، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آج تک پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پالیٹکس کے اندر رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کیا ہوتا ہے. سارے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کے ساتھ چلتی ہے. آپ اندازہ کریں، میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں، یہ بات کھل کے کرنے والی نہیں ہے لیکن میں کر دیتا ہوں. دیکھیں، جنرل ایوب اور یحییٰ خان جو تھے وہ سیکولر تھے، آپ کو بھی پتا آزاد خیال تھے، اور ان کا طرز زندگی کیسا تھا. وہ کیسا شخص لے کے آئے سامنے، اپنے بھٹو کو لے کے آئے، اور آپ کو بھٹو کی بھی زندگی کا پتا وہ کیسی تھی. اچھا، پھر کیا ہوا، حالات نے پلٹا کھایا جناب. اس کے بعد نیکسٹ اگر آ گیا ڈکٹیٹر، ہم مانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا، ٹھیک ہے، کیوں ہم کہیں کہ وہ الیکشن کے ذریعے تو نہیں تھا آیا. ٹھیک ہے جی، جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر آیا، لیکن اس نے کس شخص کو آگے لے کے آیا؟ نواز شریف کو، جو رائٹ ونگ کا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق بھی جو ہے وہ دائیں بازو کا تھا، اسٹیبلشمنٹ میں ہی تھا نا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے مشرف آ گیا، مشرف سیکولر آیا. مشرف نے کیا کیا، آ کے وہ جو پالیسیز جنرل ضیاء الحق کی چلتی تھی دنیا کے ساتھ، اس نے آ کے ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ الٹ کر دیں. سیکولرزم کا ایسا کیا چرچا کہ وہ بس اللہ کی طرف سے ہونا تھا کہ 2000 کے بعد ٹیکنالوجی نے بھی آنا تھا. مشرف دور کے اندر وہ جو ٹیکنالوجی آئی، اس نے ایسا سپورٹ کیا مشرف کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ مشرف بھی جو ہے وہ 9 سال نکال گیا. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ مشرف اپنے بعد کون سے ایسے لوگ چھوڑ کے گیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مشرف دلی طور پہ جو ہے وہ الطاف حسین کو چھوڑ کے گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ کوئی رائٹ ونگ کا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بے شک اس کی 1000 مخالفت تھی، یعنی کہ بے نظیر لوگوں کے ساتھ، لیکن ہوا کیا کہ بے نظیر کی ڈیتھ کے بعد پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے کس کو حکومت دی؟ پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی کون تھی؟ لیفٹ ونگ کی تھی. اس کے بعد جناب جنرل باجوہ آ گیا. اب باجوہ جو ہے یہ نہ لیفٹ کا تھا نہ رائٹ کا تھا، یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کا جو ہے وہ بانی بھی تھا اور حامی بھی تھا. اور اس نے ان لوگوں کے کہنے کے اوپر ساز باز کر کے ایک ایسے شخص کو لے آئے کہ جو صرف اور صرف لوگوں کو خواب دکھاتے تھے اور خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے. میں ابھی ادھر بیٹھا آپ کو ایک خواب دوں اور میرے ساتھ بیٹھا اس کا بندہ میرے ہی حق میں آپ کو تعبیر بتا دے تو آپ کے ذہن پہ تو اثر ہوگا نا. آپ نے کہنا بھائی ابھی انہوں نے خواب بتایا ہے، ساتھ بیٹھے بندے نے تعبیر بتا دی ہے، یار یہ بندہ شخص صحیح کہہ رہا ہے. اور اسی چیز نے پکڑ کر عمران خان کو جو ہے وہ لے کے آئے. لیکن در حقیقت ویسے لوگ بات کرتے ہیں نا، یہ 4000 خاندان ہے جو پاکستان کی ہر چیز کو سنبھالے بیٹھا ہے، حکومت کو، معیشت کو، سارا کچھ. او بھائی وہ 4000 زیادہ بہتر تھا، یہ تو 40 لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا ملک. 4 سال 40 لوگوں نے ملک چلایا ہے.
پنکی پیرنی نے چلایا ہے، زلفی نے چلایا ہے، وہ شہزاد نے چلایا ہے، یہ شہباز گل نے چلایا ہے، اور گوگی فرح گوگی نے چلایا ہے، ان لوگوں نے ملک چلایا ہے۔ عدنان بھائی سارے امریکن تھے، سارے بالکل امریکن بے تھے، شک کون بے تھے شک۔ غلط؟ بس آخری بات یہ کہوں گا، دیکھیں بھائی جان، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم اپنا نفع نقصان نہیں دیکھتے، ہم اس نظریات کے اوپر قائم رہتے ہیں جس نظریات کے ساتھ ہم اپنے مذہب کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم سیاست جو ہے وہ مذہب کے طور پہ نہیں کرتے، لیکن سیاست ہم نظریات جو ہیں وہ ہمارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہی نظریات کی بدولت جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ آ کے دیکھیں، ہر بندے کو جیل میں دیا ہے، کسی کو 300 دن جیل میں رکھا، کسی کو 60 دن جیل میں رکھا، کسی کو 3.5 سال جیل میں رکھا، کسی کو 2 سال، کسی کو سال۔ نہیں ایک شخص بھی کسی نے کہا کہ میں چھوڑ جاؤں گا نواز شریف کو؟ اور بھائی کس کو نہیں پتا ہوتا 25 کلو ہیروین کا کیس پڑ جائے میری سوائے موت ہے۔ اور وہ بالکل کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، رانا ثناءاللہ کہہ رہا ہے جہاں پہ نواز شریف کا خون گرے گا، پسینہ گرے گا، میرا خون گرے گا۔ اس نے کہا مجھے دے دو اور کیا سزا دو گے، اب تو میں فرش پہ سونے کا عادی ہو گیا ہوں۔ بھائی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ شیخو پورے کا لطیف جوید جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس زندگی کے 24 گھنٹے ہیں، مارے جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے 24 گھنٹے دے رہے ہو، مجھے ہو سکتا ہے 2400 سال اللہ نے دیے ہیں، تم مجھے کیا مار سکتے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے کہ نظریات کی وجہ سے جو لوگ جس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، پائیداری اسی چیز کی ہوتی ہے۔ باقی یہ عمران خان کے ساتھ جو تھے نا، یہ سارے ہجڑے تھے، سارے میک اپ کیے ہوئے تھے، وہ بارش آئی ہے، میک اپ اترا اور گھروں پر ہی چلے گئے ہیں سارے۔ جی سر، جی آپ کی طرف سے بہت شور آ رہا ہے، اگر میوٹ لگا سکتے ہیں تو میوٹ لگا دیں۔ تو جی عدنان بھائی، آگے 16 ستمبر تک تو یہ ہے بندیال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہے اگلے مہینے آ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں میاں صاحب آئیں یا نہ آئیں، یہ تو ڈپینڈنٹ کرتا ہے ان کے اوپر، ان کی فیملی پہ، یا پارٹی جو ڈیسیژن ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے نا، پاکستان میں الیکشن اس سال نہیں ہوں گے، پاکستان میں الیکشن اس سال نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، پیپلز پارٹی کی جو اپنی کچھ باقیات ہیں نا، جس میں کچھ ججز ہیں اور کچھ ابھی بھی جرنل ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والا جج جو ہے نا وہ ایسا جج جائے کہ جو آ کے سب سے پہلے جو ہے نا کنٹرول الیکشن کمیشن کو کرے۔ دیکھیں عدالتیں اور الیکشن کمیشن دو علیحدہ علیحدہ ادارے، آزاد ادارے ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہر کام کو چلاتا جا رہا ہے، وہ کسی ایسے نہیں پڑتا، وہ قانونی طور پہ بات کرتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیں خزانہ خالی ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے تو الیکشن کہاں سے ہوگا؟ یا انسٹیبل ہو ملک کے اندر دہشت گردی ہو تو الیکشن تو نہیں ہو سکتے۔ ان الیکشن کا کیا فائدہ کہ آپ پاکستان کے اندر 40-50 ہزار لوگ مروا لیں، ٹھیک ہے؟ تو الیکشن کمیشن تو کبھی نہیں کہے گا کہ جی الیکشن کروائیں آپ ان حالات میں۔ الیکشن ہمیشہ ان حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک تو امن ہو اور دوسرا آپ کی اکانومی اچھی ہو۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی ایمرجنسی نہ لگی ہو تو الیکشن ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے جو نظر آ رہا ہے، امن تو چلو جیسا تیسا بھی ہے، لیکن بیسیکلی اکانومی وہ اس لحاظ سے اس طریقے کی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ادارے بھی جو ہیں، تمام ادارے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہوں گے کہ حالات اس طرح کے ہیں۔ میرا خیال یہ کہتا ہے کہ نگران حکومت بنا کے اس کو ایکسٹینڈیشن دی جائے گی۔ ابھی اگر قانون کی بات کریں تو قانون کے مطابق تو 8 ماہ ہو گئے ہیں، پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ جی قانون کی بات ہوتی تو 90 دن میں پنجاب میں بھی ہونے چاہیے تھے نا، لیکن خیبر پنجاب میں 90 دن میں نہیں ہوئے، 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر 2024 کے اندر الیکشن ہوں گے، اور میں نہیں جانتا کون زندہ ہوگا کون مر گیا ہوگا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن بظاہر جو مجھے لگتا ہے جو حالات واقعات ہیں وہ اس وقت نگران حکومت بھی آئے گی، وہ بھی الیکشن نہیں کروا پائے گی۔ لیکن یہ اپنا نگران حکومت میں اپنا وزیر اعظم اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں قاضی فائز عیسیٰ کو نہ آنے دیا جائے ایز اے چیف جسٹس، کیونکہ ان کو
پتا ہے کہ قاضی فائزی سے آگے تو 3-4 پٹیشنیں ایسی پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو کھڈے لائن لگانے والی، سب سے پہلے انہوں نے آ کے انہی چیزوں کو نبیڑنا ہے آ کے. تو جب اللہ کرے، اللہ کی ذات میرا حال 18 تاریخ کو آنا ہے انہوں نے غالباً، اگر وہ پوائنٹ ہوتے ہیں نا. 16 ستمبر تک تو یہ ہے نا بندیال. ہاں 18 کو وہ آ جائیں گے نا، 18 کو وہ اگر 16 کو تو 18 کو آ جائیں گے، 18 کو تو 20 کو آ جائیں گے. ٹھیک ہے، نہیں نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ان کا صدر کی طرف سے، 17 کو سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالی. چلے اللہ کرے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ایڈوانس اس چیز کا بتا رہا ہوں کہ کچھ 6 پٹیشنیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کو آ کے انہوں نے حل کرنا ہے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے حل کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. وہ اس وقت نہیں ڈرے ان لوگوں سے جب وہ بےچارے بے بس تھے، اور انہوں نے آپ کو ان کی اسپیچ یاد ہوگی اسلام آباد میں. ٹھیک ہے، وہ ان کی اسپیچ آپ کبھی سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اللہ میرے پاس قریب اتنا نہیں ہے، اس کے زیادہ قریب ہے اللہ، یقین جانیے. عدنان بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب اللہ چاہتا ہے نا تو جو پتھر میں کیڑا ہوتا ہے نا اس کو بھی رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان کے حالات انہوں نے اتنے بد سے بدتر کر دیے ہیں نا ان لوگوں نے. جو یہ پاکستان کے حامی نہیں ہیں، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے غدار لوگ ہیں. ان لوگوں کو تو چراؤں پر پھانسی دینی چاہیے، یقین کریں. ان لوگوں کو چراؤں پر پھانسیاں دینی چاہیے اور عوام کو گرمی ہے. اکٹھا کیا جائے وہاں پر. ان لوگوں کے لیے یہی سزا ہے، اس سزا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جب اللہ چاہے گا نا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا. جی سرفراز بھائی، جی عدنان سر، بھائی، عدنان بھائی، جہاں پہ عدنان بھائی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، میرے خیال سے نیٹ ورک پرابلم ہو گیا کہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عمران مختار صاحب آپ کا ویلکم جناب، بہت شکریہ آپ آئے. عدنان احمد صاحب آپ کا بھی ویلکم، آپ آئے. انتخاب ملک صاحب آپ کا بھی ویلکم، آپ آئے جناب، بہت شکریہ. عدیل شیخ صاحب آپ بھی ویلکم، آپ کا بھی. محمد رمضان صاحب آپ کا بھی ویلکم. جی میرے خیال میں لائیو جو ہے وہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو ہاں جی تھوڑا سا جو ہے نا اس کو کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں سرفراز بھائی. تو جی بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم آئے گا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ شہباز شریف کو ہی آگے لے کر چلیں گے. کنٹینیو شباز شریف صاحب ہاں جی، مشکل ہے. میں میرا تو یہ خیال ہے ممبئی، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ شہباز شریف کو ہی لے کے چلیں گے آگے ساتھ. نہیں تو ایسا ہو تو پھر وہ مشورے کیوں کر رہے ہیں راجا ریال سے پارٹی سر وغیرہ وغیرہ تو سر مشورے تو پھر وہ ظاہری گل قانونی طریقے نال کرنے پیسن نا، آئین نے مطابق کرنے پیسن نا سر. کیونکہ ٹائم نو جڑا ہے نا اس نو کسے پاسے تے لانا نا سا. سر سبحان دیکھو جی سبحان آج سبحان بلڈر صاحب بھی آ گئے ہمارے ساتھ جناب. سرفراز بھائی ہمارے نصیب جناب کہ ہمارے ساتھ سبحان بلڈر صاحب بھی ہیں. جی وعلیکم السلام سبحان بھائی، ویلکم ہو گیا جناب، ویلکم ہو گیا بلڈر صاحب. بڑے دنوں کے بعد چاند نکلا ہمارے آشیانے پر. جی محمد خلیل علی اصغر صاحب جی ویلکم جناب آپ کا. سبحان بھائی آپ آئیں گے، میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہوا ہے. سبحان بھائی آپ آ جائیں، بہت دنوں کا انتظار تھا. آپ کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں ہم لوگ جناب، عوام آپ کو بھی سننا چاہتی ہے. اور میری لائف میں جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ سب کو انوائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بات بندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے میری لائف میں. آپ نے یہاں سبحان پر بھائی آ رہے کمنٹ ہیں، کر دی. سبحان بھائی آ رہے ہیں تو پھر میں 10 منٹ وقفہ کروں گا، نماز پڑھنی عشاء دی تقریباً جماعت ہونا جی.
جی 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 جی، کوئی مسئلہ نہیں، جا سکتے ہیں آپ سرفراز بھائی، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، جی اوکے اوکے. سبحان بھائی، سرفراز بھائی آپ جا سکتے ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جائیں آپ، کوئی بات نہیں. میں پھر اگر سبحان بھائی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بات کریں گے انشاءاللہ. اگر نہیں آتے تو پھر میں جناب اپنا جی سبحان بھائی ایڈنگ ایک دفعہ پھر ہو رہی ہے. جی چودھری اظہر متیال صاحب، ویلکم سر آپ کا، آپ تشریف لائے. اور ماشاءاللہ جی کافی ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تو پاکستان میں بھی تقریباً 11 ہو گئے ہیں. اور آپ 11:55 پر کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ اس کا سوال ہوتا ہے، کیا نام ہے اس کا، اسلم منع میں. تو ہنسی خوشی رہیں، خوش رہیں پاکستان میں بھی. سبحان بھائی آپ کی ایڈنگ نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں آپ کو ایڈ کرنے کی، لیکن آپ ایک دفعہ جو ہے نا نکل کے دوبارہ پھر آئیں. تو جناب بات یہ ہے کہ اپنا بندیال صاحب جو کچھ مرضی کر لیں، بندیال اینڈ گروپ جو کچھ مرضی کر لیں، انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. کیونکہ شیطان جو تھا وہ تو اس کو بند کر دیا ہے بوتل میں، ٹھیک ہے جی، شیطان کو بند کر دیا ہم نے. تو انشاءاللہ جی بہت شکریہ اپنا چودھری اظہر متیال صاحب. سبحان بھائی نہیں آ رہے، نکل گئے ہیں. چودھری اظہر متیال صاحب کیا آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی بات ہے تو مجھے یہاں پر کمنٹس کر دیں کہ آپ کال میں آنا چاہتے ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ انشاءاللہ قاضی فیضی عیسیٰ صاحب آئیں گے، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اور یہ جب جائیں گے، کیونکہ ایک شیطان گیا تو پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ تھی وہ اوپر گئی، 48,000 سے اوپر چلی گئی، ٹھیک ہے. اور جب یہ بندیال جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بلندیوں پر چلی جائے گی. اس وقت تک انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے. تو جناب بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، جج ہیں، یہ میڈیا والے ہیں، جو پاکستان کی مخالفت کرے گا، دیکھیں ہم لوگوں پر بھی ظلم ہوئے ہیں، ہماری جماعت پر بھی ظلم ہوئے ہیں، ہمارے قائدین پر بھی ظلم ہوئے ہیں. اتنے ظلم پی ٹی آئی والوں پر نہیں ہوئے جتنے ہماری جماعت پر ظلم ہوئے. ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، سب کو، ہمارے لیڈروں کو، سب کو انہوں نے جناب جیلوں میں ڈالا ہے. ہمارے لیڈر جناب قائد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ جب جیل میں ان سے ملاقات کرنے گئی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. یہ ظلم نہیں ہے؟ جی چودھری اظہر متیال صاحب انشاءاللہ بہت جلد میاں صاحب پاکستان آئیں گے، کیونکہ چھوٹے میاں صاحب نے تو اعلان کیا ہے کہ اگلے مہینے تک آ جائیں گے. دیکھتے ہیں اب کہ کب تک پروگرام ہے میاں صاحب کا، یہ میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. میاں صاحب آئیں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. یہ دیکھیں، یہ مقابلہ کرتے ہیں ان 16 مہینوں کا عمران خان نیازی کے ساتھ. یہ 16 مہینے بھی جو ہے وہ عمران نیازی نے دیے ہوئے ہیں. عمران نیازی جب اس کو حکومت دی گئی، اس نے کتنا ظلم کیا؟ کیا وہ ظلم عوام کو یاد نہیں رہا؟ کیا میاں نواز شریف کے دور میں کیا چینی سستی نہیں تھی؟ کیا آٹا سستا نہیں تھا؟ کیا پاکستان کی عوام کو روزگار نہیں مل رہا تھا؟
مل رہا تھا، اس کا میاں نواز شریف کے دور کا مقابلہ اس نیازی کے ساتھ کریں، پھر آپ کو پتا چلے گا۔ جی رضوان احمد بٹو صاحب ویلکم جناب۔ پھر آپ کو پتا چلے گا، ان 16 مہینوں کے ساتھ مقابلہ نہ کریں آپ۔ یہ پی ٹی آئی والے جو یوتھی ہیں یہ کہتے ہیں جناب شہباز شریف نے بہت ظلم کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے، اور اس نے تو پاکستان کو سنبھالا دیا ہے۔ پاکستان کی جو معیشت تھی جو رکی ہوئی تھی، سٹاک مارکیٹ رکی ہوئی تھی، نیچے جا رہی تھی، اس نے تو سنبھالا دیا ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ جی دوستو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے بہت ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی لائیو کریں گے آپ سے بات ہوگی۔ جی الطاف حسین جی میرے گجر خان کے بھائی، الطاف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اشرف مغل صاحب ویلکم جناب، بہت شکریہ اشرف مغل صاحب۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے رابطہ رہے گا۔ پرویز اختر صاحب آپ کو میں ایڈ کر رہا ہوں لیکن آپ ایڈ نہیں ہو رہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سعید اختر صاحب آپ کا بھی ویلکم جناب۔ دوستو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے روزگار دے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال دے، یہی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، پاکستان کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو پھر ہم بھی نہیں۔ جی الطاف بھائی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ پاکستان گجر خان ٹھیک ہے؟ سب خیر خیریت ہے؟ تو ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ اللہ حافظ۔